غبار میں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئیں. کہتے ہیں جب اللہ اکبر کی صدائیں آنا شروع ہو گئیں اور گرد و غبار سے اپنا سینہ چوڑا کر کے اور اپنے ذوالفقار کو لے کر جب مولا علی اس گرد و غبار سے باہر آئے، غزوہ خندق کے روز آپ کی بہادری کا یہ قصہ بڑا مشہور ہے. غزوہ خندق کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا قصہ کتب احادیث کے اندر موجود ہے. جب کفار اور مسلمان جو ہیں آمنے سامنے ہیں تو غزوہ خندق کے اندر کفار کی طرف سے ایک بندہ تھا عمر بن عبد ود. اس کے بارے میں آتا ہے یہ اتنا زیادہ طاقتور تھا، اگر اس کے مقابلے میں 1000 سوار گھڑ سوار ہو تو یہ اکیلا جو ہے 1000 کا مقابلہ کر سکتا تھا. غزوہ خندق کے دن اب چونکہ جس بندے کے اندر طاقت ہوتی ہے تو غرور بھی آ جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اب جب جنگ احد کے دن یہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا، اپنے پورے جسم کے اوپر لوہا پہنا ہوا ہے، اب مسلمانوں کا لشکر جہاں پہ موجود ہے اونچی آواز سے پکار رہا ہے، میں عمر بن عبد ود ہوں، کیا کوئی ہے میرے مقابلے کے اندر کہ میں اکیلا ہوں کہ جو ہزاروں کا مقابلہ کر سکتا ہوں. کہتے ہیں کہ اب جب اس نے آواز لگائی کہ میں عمر بن عبد ود ہوں، کون ہے جو جنت حاصل کرنا چاہتا ہے. اب دیکھیں تانا دیا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بندہ شہادت نوش کرتا ہے رب اس کو جنت عطا فرماتا ہے. تو مسلمانوں کو تانا دینے لگا کون ہے جو عمر بن عبد ود کے مقابلے کے اندر آئے کہ میں اس کا مقابلہ کروں اور اس کو جنت کے اندر بھیجوں. یہ تانا تھا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی نوجوان ہے، لڑکپن ہے، لیکن جذبہ ایمانی جو ہے آسمانوں کو پہنچا ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ ذرا اجازت تو دیں، میں اس کو دیکھتا ہوں یہ کتنا طاقتور ہے. تو اب حضور نے سوالیہ نشان پیش کیا، علی یہ عمر بن عبد ود ہے. یعنی حضور کو پتا تھا کہ یہ واقعی طاقتور بندہ ہے، اور حضرت علی کو کہہ رہے ہیں کہ اے علی یہ عمر بن عبد ود ہے، یہ بڑا طاقتور ہے، تو اس کا کس طرح مقابلہ کرے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ اجازت تو دیکھیں پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ عمر ود کتنا طاقتور ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی، اب حضور نے خود جو ہے آپ کے جسم کے اوپر مبارک زرہ پہنائی، آپ کے سر کے اوپر پگڑی باندھی. دیکھیں جس کے جسم کے اوپر حضور خود باندھ رہے ہیں، زرہ باندھ رہے ہیں، جس کے ہاتھ کے اندر حضور خود ڈال پکڑا رہے ہیں، جس کے سر کے اوپر حضور خود پگڑی باندھ رہے ہیں، جس کے ہاتھ کے اندر حضور خود ذوالفقار دے رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے ہاتھوں سے چیز جا رہی ہے اور بندہ فتح کامیاب نہ ہو کے آئے واپس؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو کہتے ہیں کہ جب حضور نے زرہ پہنائی، ہاتھ کے اندر ڈال دی، تلوار دی اور دعا کی، مالک و مولا میرے بڑے بڑے صحابی شہادت نوش کر کے یہاں سے چلے گئے، اب میرے علی کی حفاظت کرنا. کہتے ہیں اب حضور کی دعا لے کے جب میدان کے اندر اترے تو عمر بن عبد ود چونکہ طاقتور تھا، تکبر تھا اس کے ذہن کے اندر، وہ کہتے ہیں ہنس کے کہتے ہیں تو آیا میرے مقابلے کے اندر، چھوٹا سا بچہ ابھی تو جوان ہو رہا ہے، تو آ رہا ہے میرے مقابلے کے اندر، میں تجھ سے نہیں لڑوں گا، تو علی ہے، تیرا باپ میرا دوست تھا، مجھے تجھ پر رحم آتا ہے کہ میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں اور تیرا خون بہا دوں، تو بیٹھ جا، تو بچہ ہے ابھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تجھے تو رحم آ رہا ہے مجھ پر، لیکن مجھے تجھ پر رحم نہیں آ رہا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرمایا کہ اے عمر بن عبد ود تیرے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ تو 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور مانتا ہے، تیرے سامنے 3 سوال رکھے جائیں تو 3 سوالوں میں سے ایک بات ضرور مانتا ہے. تو کہتا ہے بالکل اسی طرح ہے. حضرت علی فرمانے لگے سب سے پہلے بات یہ ہے تو اسلام قبول کر لے. وہ کہنے لگا نہیں میں اسلام قبول نہیں کر سکتا. کہا دوسری بات میری یہ ہے کہ اب تو میدان جنگ کو چھوڑ کر اپنے گھر کے اندر واپس چلا جا. وہ کہنے لگا میں عمر بن عبد ود میدان جنگ چھوڑ کے چلا جاؤں کہ جو اکیلا ہزاروں کا مقابلہ کرنے والا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ اب اپنی تلوار نکال اور میرے ساتھ مقابلہ کر. تو اب جب اتنی بات کی تو اس کے دل کے اندر مزید غصہ آیا کہ میں اسے کہہ رہا ہوں مجھ سے بچ جا اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ مقابلہ کر. کہتے ہیں کہ اب وہ عمر بن عبد ود گھوڑے کے اوپر سوار تھا. اب اس کو پتا تھا کہ جنگ کا اصول یہ ہے کہ جو نیچے ہے اس کے ساتھ نیچے ہی جا کے لڑنا ہے. وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا
اور اب صحابہ فرماتے ہیں جب حضرت علی اور عمر بن عبد ود کے درمیان مقابلہ ہوا، چونکہ وہاں پہ گرد و غبار تھا، مٹی تھی، اس قدر آپس کے اندر گتھم گتھا ہوئے، اس قدر تلواروں کی آواز، چنگاریاں آ رہی تھیں، اس قدر گرد و غبار تھا کہ دونوں بندے نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر تھوڑا ڈر سا پیدا ہوا، لیکن اچانک ہی اس گرد و غبار میں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ کہتے ہیں جب اللہ اکبر کی صدائیں آنا شروع ہو گئیں اور گرد و غبار سے اپنا سینہ چوڑا کر کے اور اپنے ذوالفقار کو لے کر جب مولا علی اس گرد و غبار سے باہر آئے تو ان کے چہرے کے اوپر جو تر و تازگی اور خوشی تھی، جب میرے مصطفیٰ نے دیکھا تو مصطفیٰ مسکرانے لگے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے، جو مصطفیٰ کے دین کا کام کرتا ہے مصطفیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو بندہ دین کا کام کرے، مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اس کے دین کو بلند کرے اور مصطفیٰ اس سے ناراض ہوں۔ فرماتے ہیں جب مولا علی اپنا سینہ چوڑا کر کے آئے تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے والا تھا کہ ایک طرف جو ہے 1000 کے لشکر کو پچھاڑنے والا، اور ایک طرف میرا حیدر کہ جو ابھی بچہ ہے، ابھی جوان بھی نہیں ہوا، اور اس نے پچھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہے ایمان کی قوت اور طاقت کہ جو آج ہم سے ختم ہو چکی ہے۔